بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا سادہ بھولا بالا نوجوان، سادہ سے کپڑے میں ملبوس تھا، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، پہاڑوں کے رہنے والا، مگر سخت ضرورت مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام رضوان بتایا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا مدان کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس ہوں، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ کا نام بھی بتایا۔ میں نے کہا شام کو سابقہ ملازمت کے مطابق کاغذات لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے جواب دینے پر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر گئے تھے، تب سے ابھی تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالنے اور اپنے اکلوتے بیٹے کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا، مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں ملی چاہتی کہ وہ مزید تعلیم کر لے، بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کہ کچھ شریف اور اچھا پارلیمنٹ جائے، میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے اسے روک لوں تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے۔ اس اثناء میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میں نے قیوم لالا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسے کا آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملازمت کے سلسلے میں تھا بھی رضوان آیا تو مجھے پہلی نظروں میں اچھا لگا۔ رضوان کو لالا ہی لے کر آیا تھا، بیٹے نے اس کے بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ لڑکا نیک تھا۔ دینداری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اس کو اپنی تعلیمی قابلیت پڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نذر ہو چکا تھا۔ ماں نے اس کی پرورش کی تھی مگر بدسلوکی کی باعث اب وہ مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے ساجد نے شام کا کالج میں داخلہ لے لیا۔ متقی اور ذہین تھا۔ صبح سے 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ جلدی ہی اس نے بزنس کے رموز بھی سیکھ لیے تھے۔ اسے آفس ورک بھی سونپ دیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ روز اول سے اسے ہی مجھ کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی حلیمی، سنجیدگی اور فرمانبرداری بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ کڑکڑا آدمی جھوٹ بولنے والا لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی شناسائی کام کیا۔ جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا اس نے تو ہمارا دل ہی جیت لیا۔ میں اس کے ہر مسئلے دلچسپی سے لیتی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی میں فوری طور پر اسے مہیا کر دے دیتی۔ اس کے امتحان ہوتے تو ہم ان دونوں میں چھٹیاں دے دیتے تھے اور وہ پوری تسلی کے ساتھ امتحان دیتا تھا۔ اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے جیب ارشد دراز سے لندن میں سکون پذیر تھے۔ انہوں نے دونوں وہ پاکستان آئے میرے بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹر کر لو، میرے گھر میں رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا، اسی لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا، مگر تھایا کہ جوش دلانے پر وہی نئی دنیا میں جانے کے خواب آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لے لی تھی، جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں بھی سنبھال رہی تھی۔ تک کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا، مگر اب اپنے بیٹے کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تو وہ رضوان ہی تھا۔ وہ ہم اپنے گھر باہر سے محروم رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا، ایسے میں اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔
اس نے میرے کہنے پر تعلیم مکمل کی اور اس قدر محنت کی کہ کام کیا اور پھر بھی MA BA کے کام کے ذریعے تعلیم مکمل کر لی۔ جس روز میرا بیٹا لندن روانہ میں خوب روئی تھی، اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ان لفظوں نے میں نے خود کو اچھا محسوس کیا۔ اسی وقت مجھے اپنے محروم وجود کا کشش سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی محرومی میں گزارنے کا احساس بھی آج کے دن ہی ہوا، جیسے بیٹے کے لیے عمر کے سارے دن میں گزارے، اسی پل پوسا بڑا کیا، وہیں مجھے چھوڑ کر سمندر پر چلا گیا۔ میں نے کمرے میں بیٹھی ماضی یادوں میں گم تھی۔ آج ازدواجی زندگی کا پر افزائش دور یاد آ رہے تھے۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ کے لیے میرا معاون رضوان سامنے آیا تو نظروں میں سے اس کے غمگسار چہرے پر جم گئے۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص سے دلاسا دیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اس کے ساتھ 5 سال گزرنے تھے۔ اب میں نے رضوان کو بولا کہ ہم دونوں ہی گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، میرے شوہر بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم ایک ہفتے بعد میرے ساتھ کھیل لیا کرو۔ تو وہ خوشی خوشی مان گیا اور ہم اب کھیلتے ہیں۔